اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، حضرت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام سلسلہ امامت کے نویں تاجدار ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے خصائل اور ان کے شمائل پچھلے سال آپ کو غیر شیعہ کتب سے دکھائے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان کا ایک مختصر سا تعارف اور ان کی کرامات بھی غیر شیعہ کتاب سے ہی دکھانے لگا ہوں۔ کتاب کا نام شواہد النبوہ ہے، جس کو غیر شیعہ کے ہاں علامہ کا درجہ رکھنے والے نور الدین عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے۔ میرے پاس جو ایڈیشن ہے یہ مکتبہ نبویہ لاہور کا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 354 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کا نام اور کنیت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے، اسی لیے آپ کو ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب تقی اور جواد ہے۔ آپ کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام خضران تھا، بعض نے ریحانہ بھی لکھا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں بمطابق رجب المرجب 195 ہجری میں ہوئی۔ اور سامعین، اسی کتاب شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر 356 میں امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی کرامات کے باب میں لکھا ہے کہ جب مامون رشید نے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح کر کے مدینہ منورہ میں روانہ کیا تو آپ راستے میں چند روز کے لیے کوفہ میں ٹھہرے۔ آخری دن آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے جس میں بیری کا درخت تھا جو کبھی بھی بارآور نہیں ہوا تھا، یعنی اس پر کبھی پھل نہیں لگا تھا۔ تو امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی کا کوزہ طلب فرمایا، اس درخت کی جڑ کے پاس بیٹھ کر وضو فرمایا اور پھر نماز مغرب ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کر کے درخت کی جڑ کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس پر بغیر گٹھلی کے میٹھا پھل لگا ہوا تھا جسے لوگ بطور تبرک لیتے اور کھاتے تھے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے شرف سے ایک بے پھل پودا پھل دینے لگ گیا اور لوگ اسے تبرک کے طور پر کھا لیا کرتے تھے۔ اور سامعین، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلاف میں سے کسی نے روایت کی ہے، یعنی غیر شیعہ حضرات کے بزرگوں میں سے کسی نے روایت کی ہے کہ جب میں عراق میں تھا تو سنا کہ کسی نے ملک شام میں دعوی پیغمبری کر دیا ہے اور اسے ایک جگہ پاپیجولہ لا کر قید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہنچ گیا اور دربانوں کو کچھ پیسے دے کر اس قیدی کے پاس چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ہوش و حواس میں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس قیدی نے کہا کہ میں شام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس مسجد میں جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر نصب تھا، مشغول تھا۔ تو ایک رات میں قبلہ کی طرف منہ کر کر بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے ذکر میں مصروف تھا کہ ایک شخص سامنے سے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مجھے کھڑا ہونے کو کہا، میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں پایا۔ تو اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں نے عرض کی یہ مسجد کوفہ ہے۔ وہ شخص نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی امامت میں نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص مسجد سے باہر آ گیا اور میں بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص مسجد سے باہر آ گیا اور میں بھی اس کے ساتھ مسجد سے باہر آ گیا۔ وہ تھوڑی دیر چلا، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں۔ میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر درود و سلام پڑھا، لیکن وہ نماز میں مشغول ہو گیا۔ میں بھی نماز پڑھنے لگا۔ وہ باہر آیا تو میں بھی باہر آ گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ اس شخص نے کعبہ کا طواف کیا اور میں نے بھی طواف کعبہ کا شرف پایا۔ وہ باہر آ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے اور میں نے اپنے آپ کو اسی مسجد میں پایا جہاں میں عبادت میں مشغول تھا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس نصب تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان حالات میں بہت تعجب ہوا اور کچھ سمجھ نہ آئی کہ ایسا کیسے ہوا۔
तो आइंदा साल फिर यही मौका आया, वो शख्स फिर जाहिर हुआ और मुझे साथ लेकर पिछले साल की तरह ऐसे ही फिरता रहा। जब मैं अपनी जगह पर वापस आया और एक दूसरे से जुदा होने का वक्त आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कसम है उस खुदाए मुक्तदर की जिसने आपको वो चीज़ बख्शी है जिसका मैंने मुशाहिदा किया है, बताइए कि आप कौन हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं मोहम्मद बिन अली बिन मूसा बिन जाफ़र यानी इमाम तकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम हूँ। तो सुबह हुई तो मैंने उन लोगों को ये वाक़या सुनाया जिन्होंने मेरे मुतल्लिक कुछ तरद्दुद किया था। तो ये खबर शाम के हुक्मरान को पहुंच गई, वाली शाम को पहुंच गई। तो उसने मुझ पर दावे नबूवत का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे कैद में डाल दिया और अपने साथ ले आया। तो मैंने अंदरी हालात बादशाह को खत लिखा और उससे मुतल्लिक गुजारिशात की। बादशाह ने उसी खत के पीछे लिख दिया कि जो शख्स तुझे एक ही रात में शाम से कूफा, कूफा से मदीना मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा और फिर यहाँ वापस लाया है, उससे कहो कि वो तुम्हें कैदो बंद से भी निजात दिला दे। यानी वो बदबख्त इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मोजज़े का इनकार कर रहा था। तो सामीन, वो बुजुर्ग कहता है कि मुझे बादशाह का ये जवाब बहुत ही गरां गुजरा और मैं बहुत मगमूम और दुखी हो गया और सुबह उठकर जेल खाना की तरफ चल दिया ताकि उस कैदी को सूरत हाल से आगाह करूं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने देखा कि तमाम लश्करी और मुहाफिज बेचैनी की हालत में थे। तो मैंने उन लश्करियों से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, ये बेचैनी कैसी है। तो लश्करी कहने लगे कि जिस शख्स ने दावे नबूवत किया था वो कल से कैद खाने से गायब हो गया है। हमें कुछ पता नहीं चला कि उसे जमीन निगल गई है या आसमानी परिंदे ले उड़े हैं। जी सामीन, आपने मुलाहिजा किया कि जिस बदबख्त ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की करामात का, आपके मौजज़ात का इनकार किया, तो कैसे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उस शख्स को कैद से रिहाई दी और वो लश्करी इस्तराब की कैफियत में चले गए और उनको ये फिक्र लाहक हो गई कि अब हम बादशाह को क्या जवाब देंगे। सामीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मौजज़ात और करामात गैर शिया हज़रात पर वाज़ेह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।